السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تعلیم الانشاء کے سبق نمبر 6 کو۔ چلتے ہیں ہم سبق نمبر 6 کی طرف۔ ہمارا سبق نمبر 6 ہے من ھذا۔ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ آپ نے سبق نمبر 5 میں پڑھا تھا ما ھذا، اور آپ کا سبق نمبر 6 ہے من ھذا۔ ما اور من دو چیزوں کا اس میں فرق ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، ما کے معنی آتے ہیں کیا، واٹ مانے کیا، تو ما ھذا واٹ از دس، یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہے من ھذا۔ سبق نمبر 6 میں جو من ھذا ہے، اس میں من کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کون، اور ھذا کے معنی تو آپ پہلے سے ہی سبق نمبر 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ھذا کے معنی آتے ہیں یہ، تو من مانے کون اور ھذا مانے یہ۔ من ھذا یہ کون ہے، یہ تو آپ کی سبق کی جو ہیڈنگ ہے وہ حل ہوئی۔ سبق نمبر 6 من ھذا یہ کون ہیں۔ اچھا، ترجمے کے اعتبار سے دونوں میں فرق آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے کہ ما ھذا یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ ھذا تو صرف ایک ایگزامپل کے طور پر دیا ہے، ورنہ مذکر قریب ہوگا تو من ھذا، اور اگر مؤنث قریب ہوگا تو من ھذہ، مذکر ہوگا بعید ہوگا تو من ذالک، اور مؤنث ہوگا بعید ہوگا تو من تلک کا استعمال کریں گے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ایک ہے ما ھذا یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ ان دونوں میں ایک مختصر سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ من ھذا سے بھی سوال ہی کیا جاتا ہے اور ما ھذا سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی سے ہمیں پوچھنا ہو کچھ تو ہم پوچھتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے، یا ہمیں پوچھنا ہو کسی کے بارے میں تو ہم پوچھتے ہیں من ھذا یہ کون ہے۔ تو دونوں سے ہی سوال کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک مختصر سا فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کریں گے، کس کے بارے میں بھائیوں، اگر ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم من کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر میرے برابر میں ایک انسان بیٹھا ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہم اپنے ایک جاننے والے سے پوچھیں گے من ھذا کون ہے یہ، یا پھر اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو پوچھیں گے من ھذہ کون ہے یہ، یا کوئی مرد دور بیٹھا ہے ہم سے تو ہم پوچھیں گے من ذالک کون ہے وہ، یہ دوری پر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو ہم پوچھیں گے من تلک وہ کون ہے۔ تو ایک چیز تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ من کے ذریعے سے انسانوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور سبق نمبر 5 میں جو آپ نے ما ھذا پڑھا ہے، اس ما کے ذریعے سے انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو انسانوں کے بارے میں کسی سے کوئی معلوم کرنا ہے تو آپ من کا یوز کریں گے، اور اگر آپ کو انسان کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ما سے کریں گے۔ کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے کہیں گے ما ھذا، قلم کے بارے میں پوچھنا ہے کہیں گے ما ھذا، اسی طرح کاپی کے بارے میں پوچھنا ہے کہیں گے ما ھذہ، پہاڑ کے بارے میں پوچھنا ہے ما ذالک۔ تو اگر آپ کو انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ ھذا ما کا یوز کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو انسانوں کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی انسان ہمارے پاس میں بیٹھا ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون ہے، تو ما ھذا من ھذا من ھذہ من ذالک اور من تلک کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق نمبر 6 کے اندر صرف اور صرف اتنی سی بات انہوں نے سمجھائی ہے کہ انسانوں کے بارے میں پوچھیں گے تو من، انسانوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو ما۔ بس یہ فرق اگر آپ نے سمجھ لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ سبق نمبر 6 آپ نے کمپلیٹ طور پر سمجھ لیا ہے۔ چلیے اب کتاب میں دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ درسن، درسن کے معنی آتے ہیں سبق۔ عربک ایک ورڈ ہے جس کا میننگ کرتے ہیں آپ ہندی میں سبق، تو درسن مانے سبق، 6 مانے 6، چھٹا سبق۔ من ھذا یہ کون ہے۔ سب سے پہلے گرین لائن میں لکھا ہے من کے معنی اور قاعدہ۔ ایک تو من کے ہمیں میننگ جاننے ہیں کہ من کے میننگ کیا ہوتے ہیں، پھر ایک من کا قاعدہ ہمیں جاننا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں من کے معنی کو، دیکھتے ہیں۔ من کا معنی ہے کون، WHO، ہو مانے کون۔ اچھا، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، یہ بھی مطلب آپ اس بھی سے سمجھیے کیا کہنا چاہتے ہیں کتاب والے۔ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ سبق نمبر 5 میں جو آپ نے ما پڑھا ہے وہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، اور یہ جو آپ چھٹے سبق میں من پڑھ رہے ہیں یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے۔ تو بھی کا مطلب یہ ہوا
कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं मन के साथ में, वही जो मैंने आपको बताया था, करीब है तो हाजा, दूर है तो जालिका, करीब मुअन्नस है तो हाजिही, दूर वाली मुअन्नस है तो तिलका, ये चारों चीज़ों के साथ में मिलाकर मन को एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए किताब के अंदर, मन हाजा, ये कौन है, हाजा खालिदुन, ये खालिद है, मन हाजिही, ये कौन है, हाजिही आइशतु, ये आइशा है, मन ज़ालिका, वो कौन है, ज़ालिका अबुन, वो वालिद हैं, मन तिलका, वो कौन है, तिलका उम्मुन, वो वालिदा हैं। ये तो आपने समझ लिया है कि अगर आपको पास वाले मुज़क्कर के बारे में पूछना है तो मन हाजा से पूछेंगे, और दूर वाले मुज़क्कर के बारे में पूछना है तो मन ज़ालिका से पूछेंगे, पास वाली मुअन्नस के बारे में पूछना है तो मन हाजिही से पूछेंगे, दूर वाली मुअन्नस के बारे में किसी से पूछना है तो मन तिलका से पूछेंगे। ये पेज नंबर आपका 17 मुकम्मल, पेज नंबर 27 आपका कंप्लीट हुआ। अगले सफ़े पर चलते हैं। अगले सफ़े पर आपके सामने फ़ायदा है। ये फ़ायदे के अंदर और कायदे के अंदर वही चीज़ आएंगी जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में समझा दी है, बस एक मरतबा रिपीट कर लें। फ़ायदे में लिखा है, जानदार चीज़ों में अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल अता फरमाई है। इससे हमें पता चलता है कि इंसानों के अलावा किसी भी चीज़ को अल्लाह ने अक़ल अता नहीं की है। हालांकि देखने में नज़र आता है कि बहुत से जानवर भी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जैसा कि कितने समझदार हैं, हालांकि उनके अंदर अक़ल नहीं होती। अल्लाह ने अक़ल सिर्फ इंसान को दी है, इसीलिए इसको ज़विल उक़ूल यानी अक़ल वाला कहते हैं। ज़विल उक़ूल एक अरबिक वर्ड है। ज़ू के माना वाला, उक़ूल अक़ल की जमा, सिंगुलर अक़ल आता है, प्लूरल उक़ूल आता है। तो ज़विल उक़ूल यानी अक़ल वाला, इसीलिए इसको यानी इंसान को अक़ल वाला कहते हैं। आगे चलिए, बकिया चीज़ों को गैर ज़विल उक़ूल यानी बेअक़ल कहते हैं। बकिया यानी इंसानों के अलावा इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बचती हैं, उन तमाम मखलूक को, दुनिया में जो रहती हैं इंसान के अलावा, उनको गैर ज़विल उक़ूल यानी बेअक़ल कहा जाता है। आगे मन का एक कायदा है जो आप पढ़ चुके हैं। मन का कायदा क्या है? मन ज़विल उक़ूल के लिए आता है। ज़विल उक़ूल का मतलब इंसानों के लिए आता है, और माँ गैर ज़विल उक़ूल के लिए आता है यानी बेअक़ल के लिए आता है, यानी इंसानों के अलावा दूसरी तमाम चीज़ों के लिए आता है। तो कायदा वही है जो आपने पढ़ लिया है कि अगर इंसानों के बारे में पूछेंगे तो मन के साथ पूछेंगे, इंसानों को छोड़कर किसी भी चीज़ के बारे में किसी से सवाल करेंगे तो माँ के ज़रिए से करेंगे, जो सबक नंबर 5 में आप पढ़कर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अल्फाज और मानी की तरफ, जिनका याद करना हिफ्ज़ बेहद ज़रूरी और बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अल्फाज और मानी नहीं याद करते हैं तो आपको तमरीन हल आप नहीं कर सकते हैं, और तमरीन हल किए बिना सबक का मकसद हासिल नहीं होता। अगर आपने तमरीन हल की है तो ही आपके सबक का मकसद हासिल हुआ है, वरना आपका सबक का मकसद ही हासिल नहीं हुआ है, और वो हासिल होता है अल्फाज और मानी को हिफ्ज़ याद कर लेने से। तो आपको अल्फाज और मानी को हिफ्ज़ याद कर लेना है। इसमें कुछ रिश्तेदारों का तज़किरा है। अम्मुन के माने चचा, अम्मतुन माने फूफी, खालुन माने मामू, खालतुन माने खाला, जद्दुन माने दादा या नाना, जद्दतुन माने दादी या नानी, ज़ौजुन माने शौहर, ज़ौजतुन माने बीवी, क़ादिमुन के माना आने वाला, और ज़ाहिबुन के माना जाने वाला। आगे देखिए, तमरीन नंबर 1 है जिसको आप हल करनी है आपको। उर्दू में तर्जुमा कीजिए। मन माने कौन होता है, और हाजा हाजी के माने ये, ज़ालिका तिलका के माने वो। अगर आपको इतना इल्म है तो आप तमरीन का हल कर सकते हैं बआसानी। जैसा कि मन हाजा, ये कौन है, हाजा अम्मुन, ये चचा है, मन ज़ालिका, वो कौन है। अच्छा, मन ज़ालिका किसके लिए है? ये मुज़क्कर बईद के लिए है, वो कौन है। ज़ालिका खालुन, वो मामू है। मन हाज़िही, ये कौन है, हाज़िही खालतुन, ये खाला है। मन तिलका, वो कौन है, तिलका ज़ौजतुन, वो बीवी है। मन हाज़ा, ये कौन है, हाज़ा जद्दुन, ये दादा है या फिर ये नाना है। मन हाज़िही, ये कौन है, हाज़िही जद्दतुन, ये दादी हैं या नानी हैं। मनिल क़ादिम, मन के माना कौन, अल क़ादिम के माना आने वाला। मनिल क़ादिम, कौन आने वाला है। मनिल ज़ाहिब, कौन जाने वाला है। मन माने कौन, अज़्ज़ाहिब के माना जाने वाला। तो नहीं, पहले इसका मन क़ादिम का जवाब सामने लिखा है। मनिल क़ादिम, कौन आने वाला है, सामने है अल क़ादिमु ज़ैदुन, अल क़ादिमु आने वाला, ज़ैदुन माने ज़ैद है, तो आने वाला ज़ैद है। मनिल ज़ाहिब, जाने कौन जाने वाला है, अज़्ज़ाहिबु जाने वाला, वलदुन लड़का है, जाने वाला लड़का है। ये मन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश किए गए हैं ताकि आपको मन का सबक समझ में आ जाए।
اب اس کے اندر ایک چیز اور آئی ہے جن کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق تجوید سے بھی ہے، اور میں نے تجوید میں اس قاعدے کو نہیں پڑھایا، تجوید کے گھنٹہ جو آپ کا ہوتا ہے اس میں میں نے اس کو نہیں پڑھایا ہے، چونکہ آپ کو یہاں پر پڑھا دیا گیا تھا۔ تو ایک بار دیکھ لیجئے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، ان کا ایک قاعدہ ہے، دیکھیے غور سے، گرین لائن میں حروف قمریہ لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے وہ حروف جن کے شروع میں الف لام آئے تو لام کو پڑھا جائے گا، جیسے القلم، القمر چاند۔ اب آپ غور کریں، القمر، قمرن ایک کیا ہے؟ قمرن ایک لفظ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو اس وہاں پر اگر لام پڑھا جائے تو وہ حروف قمریہ ہوتا ہے، یعنی ایسے حروف کہ ان کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہاں پر لام کو پڑھتے ہیں، تو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف قمریہ۔ جیسا کہ القمر میں قاف ہے، قمر کا کیا ہے؟ قمر کے اندر قاف ہے، یہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ حروف قمریہ کون کون سے ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ تو القمر میں جو قاف ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے، اسی لیے جب اس کے اوپر الف لام لگائیں گے تو اس لام کو ہمیں پڑھنا ہوگا اور القمر پڑھیں گے۔ یہ حروف کتنے ہیں دیکھیے، یہ حروف قمریہ یہ ہیں: الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واو، یا۔ یہ آپ کو یاد کرنے ہیں کہ حروف قمریہ کون کون سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ حروف یاد ہوں گے تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ تو جن لفظوں کے شروع کا پہلا حرف، جن ورڈز کے شروع کا پہلا حرف ان حروف قمریہ میں سے ہوگا تو وہاں پر اگر الف لام ہے تو لام کو ظاہر کریں گے، لام کو پڑھیں گے، جیسے القمر میں لام پڑھا گیا ہے۔ حروف شمسیہ اس کا تھوڑا الٹا ہے، حروف شمسیہ کے شروع میں اگر الف لام آ جاتا ہے تو وہاں لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ لام کے جو بعد دوسرا حرف ہوتا ہے اسی میں ڈائریکٹ حمزہ کو ملا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے حروف شمسیہ وہ حروف جن کے شروع میں الف لام آئے تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ الف کو لام کے بعد والے حرف سے ملا دیا جائے گا، لام کو ختم کر دیں گے۔ جیسے الشمس لکھا ہے یہاں پر، مگر ہم الشمس نہیں پڑھیں گے کیونکہ حروف شمسیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لام کو نہیں پڑھنا ہے اگر ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ تو شمسو کے اندر جو شین ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اسی وجہ سے یہاں پر لام کو ہم نہیں پڑھیں گے اور حمزہ کو لام کے بعد والے حرف میں ملا دیں گے جو کہ شین ہے، اور الشمس کہیں گے، لام کو ختم کر کے پڑھیں گے۔ یہ آپ کو دونوں چیزیں یاد کرنی ہے، میں شارٹ میں پھر بتا رہا ہوں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں ایسا حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے، اگر کسی لفظ کا پہلا حرف کسی لفظ کے شروع میں حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو آپ لام کو پڑھیں گے، جیسے القمر۔ اور اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے تو آپ لام کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ختم کر دیں گے، لام کے بعد والے حرف میں حمزہ کو ملا دیں گے، جیسے الشمس۔ حروف شمسیہ یہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اب انہوں نے دیکھے تصویر کی شکل میں جو چھپے ہوئے ہیں، کچھ حروف قمریہ کے ایگزامپلس دیے ہیں، کچھ حروف شمسیہ کے ایگزامپلس مثالیں دی ہیں۔ شروع میں انہوں نے دی ہیں آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف، آپ کے رائٹ سائڈ میں حروف شمسیہ کی مثالیں، یعنی ان حروف کی مثالیں کہ جن کے شروع میں الف لام آئے تو لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے، لام کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسے التفاح، حالانکہ التفاح لکھا ہے لیکن پڑھیں گے التفاح کیونکہ تا حروف شمسیہ میں سے ہے، حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو لام کو نہیں پڑھیں گے۔ التفاح کے معنی سیب، الثیاب سیم ایسا ہی ہے، لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ سا حروف شمسیہ میں سے ہے، نیچے تک تمام کے تمام حرف حروف شمسیہ میں سے ہے، اس وجہ سے لام کو ان میں نہیں پڑھیں گے۔ الدودۃ معنی کیڑا، الذرۃ کے معنی وقع، الذرۃ نہیں الذرۃ، الریشۃ الریشۃ نہیں الریشۃ معنی پنکھ، الظہور الظہور نہیں پڑھیں گے، الظہور زا، السکین السکین پڑھنا غلط ہوگا کیونکہ سین حروف شمسیہ میں سے ہے اس لیے لام نہیں پڑھیں گے۔ السکین کے معنی چھری۔ کچھ ایگزامپلس، کچھ مثالیں حروف قمریہ کی بھی دیکھتے ہیں جن میں
جن میں اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام کو پڑھتے ہیں، جیسے الفنجانو، فا جو ہے حروف قمریہ میں سے ہے اس لیے لام کو پڑھا جا رہا ہے الفنجانو، نیچے تک تمام حروف قمریہ میں سے ہے، اسی بنا پر تمام میں لام کو پڑھا جائے گا، جیسے القلم قلم، الکرسی کرسی، الملح نمک، الحرم تنبو، الوردۃ گلاب کا پھول۔ دیکھیں پیچھے آیا الزہور، یہاں پر حروف شمسیہ میں الزہور کے معنی کوئی بھی پھول ہو، لیکن اگر گلاب کا پھول ہے روز تو اس کے لیے الوردۃ ہی آتا ہے، الوردۃ کے معنی گلاب کا پھول، الید کے معنی ہاتھ۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف ہے شروع میں تو آپ لام کو نہیں پڑھیں گے، ختم کر دیں گے، اور اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہے تو آپ لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف شمسیہ اور قمریہ کا قاعدہ ہے۔ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑھی کیونکہ ایک آپ نے اوپر دیکھی گرین لائن میں پڑھا ہے، ایک القادم ہے، ایک الذاہب ہے، ان میں جو من القادم ہے گرین لائن میں دیکھتے رہیے، حروف قمریہ کے اوپر جو لکھا ہے من القادم، تو اس کا ترجمہ کرنا ہے کون آنے والا ہے، تو من القادم منل، تو یہاں پر القادموں میں لام کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے آگے دیکھیں آپ من الذاہب، اس میں تو ہم لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں من الذاہب نہیں پڑھ رہے ہیں، من الذاہب پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی سوال کر سکتا تھا کوئی بھی، کیونکہ ابتدائی کتاب ہے، شروعاتی کتاب ہے، تو سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے من القادموں میں لام پڑھا تو من الذاہب کیوں نہیں پڑھا؟ اگر آپ نے من الذاہب پڑھا ہے تو من القادموں میں لام کیوں پڑھا؟ تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے یہ قاعدہ یہاں پر لانا پڑا کہ من القادموں میں جو لام ہے، نہیں قاف ہے، من القادموں میں جو قاف ہے قادموں کا، یہ حروف قمریہ میں سے ہے، اور حروف قمریہ میں جب کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ لام کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے من القادموں میں لام پڑھا جائے گا، اور من الذاہب میں جو زال ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو زال کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے من الذاہب نہیں کہیں گے، من الذاہب کہیں گے۔ امید ہے قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے اہم مقصد یعنی تمرین نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ آپ غور سے دیکھیں تمرین کے اندر ایک طرف سوال ہے تو آپ کے الٹی طرف جواب ہے۔ آپ کو سوال کی عربی تب تک نہیں بنانی جب تک آپ جواب میں جا کر یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مذکر ہے تو ھذا ذالک لائیں گے، اور مؤنث ہے تو ھذہ تلک لائیں گے، من کے آخر میں، پھر آپ جملہ بنائیں گے۔ دیکھیے پہلی مثال میں ہے یہ کون ہے، اس کی عربی آپ چاہیں تو من ھذا کہیں تب بھی یہی صحیح ہے، اور من ھذہ کہیں گے تب بھی یہی صحیح ہوگا، چونکہ من ھذا کے معنی بھی یہ کون ہے، من ھذہ کے معنی بھی یہ کون ہے۔ لیکن آپ کو یہاں کیا رکھنا ہے وہ آپ کو آگے سامنے والا جواب بتائے گا۔ سامنے جواب میں ہے یہ خالد ہے، اب خالد مؤنث تو نہیں ہو سکتا، مذکر ہی ہوتا ہے، تو لہذا ہم ھذہ چھوڑ کر ھذا لائیں گے اور یوں کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے، ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پوری مکمل تمرین حل کرنی ہے۔ پہلے آگے جواب میں دیکھیں گے مذکر ہے تو آپ سوال میں بھی مذکر لائیں گے، اور جواب میں مؤنث ہے ھذہ ہے یا تلک ہے تو آپ سوال کے اندر بھی من کے بعد ھذہ یا تلک مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ دیکھتے جائیے یہ کون ہے، من ھذہ، چونکہ آگے مؤنث آ رہی ہے اس لیے ھذہ کہا گیا، من ھذہ، یہ فاطمہ ہے، ھذہ فاطمۃ، یہ کون ہے، آگے دیکھا خالد ہیں، خالہ ہے، خالہ مؤنث ہوتی ہے تو من ھذہ لائیں گے، من ھذہ یہ کون ہے، جواب آئے گا ھذہ خالۃ، یہ خالہ ہے۔ وہ کون ہے، من ذالک کہیں گے چونکہ ماموں مذکر ہوا کرتے ہیں، من ذالک وہ کون ہے، ذالک خال وہ ماموں ہیں۔ آگے دیکھیے وہ کون ہے، یہاں پر من ذالک نہیں من تلک کہیں گے چونکہ آگے پھوپھی آ رہی ہے جو مؤنث ہے، تو من تلک وہ کون ہے، وہ پھوپھی ہے، تلک عمۃ وہ پھوپھی ہے۔ یہ کون ہے، من ھذا، یہ من ھذہ، من ھذا کیونکہ آگے دادا مذکر آ رہا ہے تو من ھذا کہیں گے، من ھذا یہ کون ہے، آگے یہ دادا ہے، ھذا جد یہ دادا ہے، وہ کون ہے، اچھا وہ آگے دیکھا ہم نے نانا ہے وہ بھی مذکر ہے تو پھر بولیں گے من ذالک، وہ کون ہے، ذالک جد وہ دادا ہیں۔ یہ تمرین نمبر 2 بھی آپ کی حل ہو گئی آسانی کے ساتھ۔ تمرین نمبر 3 بھی بہت آسان ہے، حروف ملا کر الفاظ بنائیے۔ انہوں نے لفظوں کو توڑ کر حرفوں کی شکل میں بکھیر دیا ہے جن کو آپ کو ایک جگہ سمیٹنا ہے اور ایک صحیح لفظ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں تا ہے، پھر فا ہے، پھر الف ہے، پھر ہا ہے، سب کو ایک جگہ ملائیں گے تو بن جائے گا تفاح سیب۔
आगे है जा है, वाव है, मीम है। गौर से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मीम वाव जा को मिलाकर बनाया मौजुन बन गया, जिसके माना केला आते हैं। नीचे है दाल रा सीन मीम ता, ये इसको मिलाकर के पूरा लफ्ज़ बनाएंगे तो बनेगा मदरसतुन। जीम सीन मीम दाल, इसको मिलाएंगे तो बनेगा मस्जिद। क़ाफ बा या हा गोलता, इसको मिलाएंगे तो बनेगा हकीबतुन थैला। आगे हैं अलिफ मीम नून रा, इसको मिलाएंगे तो बनेगा रुम्मानुन अनार। बा अलिफ, इसको मिलाएंगे तो बनेगा बाबुन दरवाज़ा। जी गोलता जीम अलिफ और फा और वाव, इसको मिलाएंगे तो जवाफतुन बनेगा, जिसके माना अमरूद। बहुत आसान। तमरीन नंबर 4 देखिए, अरबी में कुछ फलों के नाम बताइए। सबक नंबर 5 में जो आपने फलों के नाम पढ़े हैं, असमरुमान फल मौजुन केला बुर्तुकाल संतरा अलबाबा या पपीता, वो तमाम आपको याद करके लाने हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपको वो तमाम याद करने हैं। ये इस किताब की तमरीन नंबर 4 है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही आसानी के साथ, इससे भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाया जाएगा। और इंशाअल्लाह सबक नंबर 7 आपका बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।